رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال جیسے ہر چیز کا، ہر شخص کا استقبال ہوتا ہے، رمضان کا بھی استقبال ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے استقبال میں سے ایک اہم ترین استقبال کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا کلام اور قرآن ہے۔ رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور جوڑ ہے۔ قرآن مجید کے فضائل کے اعتبار سے اور قرآن مجید کی برکات کے لحاظ سے کچھ باتیں پہلے سنائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، دل صاف ہو جائے اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا حل ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخے تجویز فرما دیے۔ قال کثرت ذکر الموت، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا دلوں کے زنگ اور دلوں کے صاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی وَتِلَاوَةُ القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ معرفت الہی کا انعکاس کم ہوتا جاتا ہے اور صحیح انعکاس نہیں ہوتا، معرفت الہی اسے حاصل نہیں ہوتی۔ اور جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس کے ذکر کی لذت محسوس ہوتی ہے اور اس کے ذکر کے فوائد محسوس ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دل منور ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ سچی توبہ کر لے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں دل پہ اثر نہیں کرتی۔ دین کی عظمت اور اہمیت اور قرآن کی عظمت اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا دوسرا خاموش۔ بولنے والا قرآن مجید ہے اور خاموش موت کو یاد کرنا ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور غالباً حدیث نمبر 19 کے ذیل میں لکھا ہے، حوالہ دے رہا ہوں، بڑوں کی بات ہے اور بڑی بات ہے۔ فرمایا نصیحت اور واعظ تو اس کے لیے جو اس نصیحت اور واعظ کی مجلس میں بیٹھے، جو اس مجلس کو بھی اتنی اہمیت نہیں دے گا، قرآن کی مجلس کو اہمیت نہیں دے گا تو پھر نصیحت کیسے؟ نصیحت تو جب کوئی بیٹھتا ہے سنتا ہے تب جا کے نصیحت ہوتی ہے۔ اور آج دیکھا جائے، میں نے کس کا حوالہ دیا؟ شیخ الحدیث صاحب لکھ رہے ہیں، حدیث نمبر کون سی بتائی ہے؟ 19۔ فرمایا آج قرآن کی تعلیم کو بیکار سمجھا جا رہا ہے اور ترقی کی راہ میں مانے سمجھا جا رہا ہے۔ جو اگر ایسا ماحول اور ایسے دل دماغ والا آدمی ہوگا تو وہ قرآن مجید کے کیسے قریب ہوگا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ہمارے زمانے میں لوگ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، رات کو اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور کوئی کتاب نہیں پڑھائی، قرآن مجید خود پڑھایا۔ اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کا تذکرہ کیا، ان کو آئیڈیل شخصیت بتایا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان لانا ہے تو ان جیسا لے کے آؤ۔
آدمی ڈرائیونگ کرنا چھوڑ دے تو اس میں پھر کمزوری آ جائے گی، ڈرائیونگ میں پختگی ختم ہو جائے گی۔ آدمی دوسری زبان سیکھے اور اس کو کنٹینیو نہ رکھے تو اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ ایک آدمی ایک چیز سیکھی ہوئی ہے اور اس سے آگے نہ سیکھے تو وہ آہستہ آہستہ جو سیکھی ہوئی ہے وہ بھی بھول جائے گی۔ تو قرآن مجید آگے نہیں سیکھیں گے تو نہ ایمان کی ترقی ہوگی اور جو پڑھا ہوا ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، رمضان اور قرآن میں تکڑا جوڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنی اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔